مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ آواز کی کیفیت آج نا اچھی نہیں ہے، ذرا اس کو ٹھیک کریں۔ نہیں اچھی نہیں ہے، ٹھیک کریں اس کو ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ یہ اس میں دھمک کی سواری نہ دھمک وہ نہیں ہو، بس باقی ٹھیک۔ کریم اللہ وبرکاتہ محمد و آل محمد علیہ السلام بانیان عشر مجالس ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے حوائج شریعہ پورے فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جتنے عزادار مولا حسین علیہ السلام کے تشریف فرمائیں میرا مالک، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پوری دنیا کائنات میں جہاں کہیں مولا مظلوم کربلا کے عزادار عزاداری منا رہے ہیں میرا اللہ، سب کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں کریم مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے برادر فیصل صاحب کو میرا اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں کریم مالک انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ میرے مالک بھائی ریاست کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما، جنہیں کاروبار دیا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ کریم پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری عاقبت بالخیر فرما۔ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار خاتمہ بالایمان فرما۔ اے کریم اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جب تک زندگی ہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مر جائیں مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم پروردگار بروز قیامت مولا حسین علیہ السلام کے عزاداروں اور غلاموں میں سے ہمیں محشور فرما۔ علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم پروردگار تو جانتے کہ لمبی فہرست ہے التماس سے دعا کرنے والوں کی، میرا اللہ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مالک خالق الحق محمد و آل محمد، علماء اللہ مراج اسلام، خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ بہت سارے بندے تیرے جو راہ حق سے منحرف ہیں انہیں راہ حق کی ہدایت فرما۔ ہمیں اسلام کے نوکروں میں سے خدمتگاروں میں سے قرار دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد دشمنان اعضاء کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ وارث اعضاء یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا صلوات سامعین کرام قدر حاضرین مجلس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ یہ حدیث مبارک اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے اپنی امت کے لیے گمراہی سے بچنے کا ایک دستور، ایک نصب العین، ایک طریقہ اعلان فرمایا اور قیامت تک گمراہی سے بچنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے اور نجات دلانے کے لیے اعلان فرمائی، تو رسول اللہ کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سرکار کی اس حدیث کو سمجھے اور پلے باندھے اور اس پر عمل کرے۔ ارشاد ہوا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اور یہ حدیث ثقلین ایک مقام پر بیان نہیں فرمائی۔ سرکار کی زندگی کے جو آخری 2-3 مہینے تھے ان میں سرکار نے بار بار اس حدیث کو بیان فرمایا، بار بار، چونکہ آقا کو خبر دی جا چکی تھی، رب نے اپنے محبوب کو واپس بلانا تھا، آقا کو اپنی امت کی فکر تھی، اس امت کے لیے سرکار نے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنے دکھ اٹھائے، تو اب سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ محنت سے، قربانی سے جان لگا کے ایک عمارت قائم کرے اور پھر اس کی حفاظت کا انتظام نہ کرے۔ تو سرکار کی محنت تو یہاں تک ہے کہ
اللہ پاک کو فرمانا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ محبوب، میرا محبوب، آپ کو یہ غم کھائے جاتا ہے، اس غم میں آپ اپنی زندگی ختم کر لیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جی، اللہ پاک نے ایک لفظ اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے جو شاید ہماری اردو پنجابی میں اتنے مثبت معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ حریص، لالچی، ایسے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن میں فرمایا حریص علیکم، میرا جو محبوب ہے وہ تمہاری ہدایت پر حریص ہے، تمہاری نجات پر حریص ہے کہ تم نجات پا جاؤ، تم گمراہی سے بچ جاؤ، تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو ظاہر ہے پھر جس سرکار نے اتنی زحمت اٹھا کے اتنے دکھ تکلیفیں برداشت کر کے ایک دین اسلام کو پہنچایا، تو سرکار کو فکر تھی رسول تو آنا کوئی نہیں، نبی آنا کوئی نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، آخری کوئی کتاب اور نہیں آنی، اور سرکار کی رسالت قیامت تک رہنی ہے، اور سرکار کی ہی امت نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو سرکار اس لیے متعدد مقامات پر اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نسخہ عطا فرما کے گئے، اس کا نام ہے حدیث ثقل ہے۔ ارشاد ہوا میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت۔ توجہ ہوگی حضرات۔ اب سرکار نے فرمایا کہ ایک ذمہ داری تمہاری ہے، ایک تم ضمانت دو، ایک میں ضمانت دیتا ہوں۔ تم ضمانت کیا دو؟ ما ان تمسکتم بہما، تم اگر ضمانت دیتے ہو کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میں ضمانت دیتا ہوں قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ، گمراہی سے بچنے کی ضمانت میں دیتا ہوں، قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی ضمانت تم دو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اچھا، اب ذرا اس حدیث پہ تھوڑا سا غور کریں مل کے۔ اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب کرے اور فہم حدیث نصیب کرے۔ قرآن حدیث ہماری ہدایت کے لیے نا، تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ان میں غور کریں۔ اللہ پاک نے قرآن میں بار بار دعوت بھی دی، مولا امیر المومنین بھی ارشاد فرماتے لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس تلاوت قرآن میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں غور و فکر نہیں ہے۔ ہاں، قرآن جو ہے اصل تو فکر کے لیے، تدبر کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو اللہ آپ کو سلامتی دے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ایک چیز تو واضح بچہ بھی سمجھ لے گا کہ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، اور فرق کیا ہے وہ سنو۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، سرکار کے یہ جملے بتاتے ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ ہے، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے راہ حق سے بھٹک جانے کا خطرہ ہے، ان کے راہ حق سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہادی وہی ہوگا نا کہ جس کے خود بہکنے کا خطرہ، وہ ہادی نہیں ہو سکتا جو پہلے دن کہے سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، میں بھٹک جاؤں تو مجھے تم سیدھا کرنا، وہ ہادی نہیں ہوگا۔ سلام محمد
پھر بھی صلوات پڑھے محمد وآل جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ تھا تبھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ رسول جیسے ہیں. توجہ ہے. ایک آیت مجیدہ ہے قرآن پاک میں، وہ مجھے صحیح طریقے سے حفظ نہیں، ترجمہ حفظ ہے. آغاز کا حصہ آتا ہے، آپ باقی تحقیق کر لیجئے گا. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ. اتنی تو الحمدللہ آ گئی مجھے. اللہ فرما رہا ہے کیا وہ بندہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کی اتباع کی جانی چاہیے یا جو خود محتاج ہدایت ہے؟ کیا واضح رب نے فرمایا کہ جو بندہ خود محتاج ہدایت ہے وہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی پیروی ہو. بھی جو خود گمراہ ہوگا تو لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا نا. ایسا نہیں. معاشرے میں کتنے گمراہ افراد ہیں جو لوگوں کو گمراہ کیے پھرتے ہیں. کیونکہ خود گمراہ ہیں، گمراہ کی جس نے پیروی کی وہ بھی گمراہ ہو جائے. تو اس لیے اصول رب بتا رہا ہے أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ. وہ ہستی جو حق کی ہدایت کرتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، نہ کہ اس کی جو خود محتاج ہدایت ہے. ماشاءاللہ. تو رسول اللہ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہادی ہیں، اور جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں امت وہ محتاج ہدایت ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں ہو سکتا. امت کا مقام اور ہے، آل محمد کی شان اور ہے. امت کا اور پیغمبر کی آل کا کیا مقام؟ ایک معصوم اور غیر معصوم کا کوئی مقابلہ ہے؟ معصوم اور غیر معصوم کا مقابلہ ہے؟ اچھا، ایک جاہل اور عالم کا کوئی مقابلہ ہے؟ ایک ہادی اور محتاج ہدایت کا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا میرا بھائی اب ایک نقطہ اور بھی سن لیں. جاہل جمع جاہل جمع جاہل جمع جاہل نتیجہ عالم بنے گا؟ اور میرا بھائی کائنات کے سارے جاہل بھی اکٹھے کر لو تو ایک عالم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو پھر جاہلوں کے اجتماع اور اجماع کا کیا فائدہ؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات کو بلند. توجہ فرمائیے آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب خدا ہے، میری اطرت ہے، میرے اہل بیت. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تمسک. اب تمسک کیا ہے؟ اہل بیت سے. قرآن سے تمسک کیا ہے اور اہل بیت سے تمسک کیا ہے؟ ہاں جی، ماں بہن بیٹیوں کے کپڑے گھروں میں بنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو کثرت سے بنتے ہیں، اور ہر فنکشن کے لیے الگ سوٹ چاہیے ہوتا ہے. اس سے جو کپڑا بچتا گیا اس کا قرآن کا غلاف بنا. ایسا ہے یا نہیں؟ 5 7 غلاف قرآن پہ چڑھائے ہوئے. اور جس بہن بیٹی کو غلاف کی ضرورت ہے اس پہ غلاف چڑھا. اللہ کے قرآن کو کھول کے رکھ، پڑھ. جس کو پردے میں ہونا چاہیے وہ بے پردہ ہے. ماں بیٹی جس کے لیے حجاب واجب ہے، جس کے لیے پردہ واجب ہے، اس کو تو پردہ کروایا نا. اور سارے کپڑے قرآن پہ لپیٹے جا رہے ہیں. بند کر کے رکھ رہے ہو، قرآن کو بند کر کے رکھ رہے ہو. یہ قرآن سے تمسک ہے. ڈاکٹر شریعتی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. کیا قرآن سے تمسک؟ انہوں نے کہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا تھا بندوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں نے مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا۔ ہاں، شریعتی کہتا ہے خدا کے لیے قبرستان سے قرآن کی جان چھڑوا دو، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ یہ قرآن سے تمسک، یہ تمسک نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک صلوات سارے پڑھیں بلند۔ المصحف قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ، امام کی حدیث ہے کہ وہ صحیفہ، وہ قرآن پاک کا نسخہ جس میں گھر میں پڑا رہا، گھٹا مٹی جمع ہوتا رہا اس پہ، اور جس کو کبھی کسی نے اٹھا کے نہیں پڑھا، وہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ شکایت قرآن کا لغوی معنی یہ، قرآن قرت سے نکلا ہے، قرآن کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ جو شیعہ جانے امیر المومنین بیٹھے، ہر بندہ ذرا ذہن پہ زور دے کے صرف ایک بار، صرف لمحہ فکریہ ذہن پہ زور دے کے ذرا بتا سکتے ہو آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کی زیارت کی ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کو کھولے ہوئے؟ یہ تمسک ہے قرآن سے۔ ہم اپنا موبائل تو نماز کے وہ جو ٹائم صرف ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑی مشکل سے صبر ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہی ہم تو مجلس میں بیٹھے موبائل وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، میسج چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے ایک بھیجی تھی پوسٹ کے فوراً نماز کے بعد موبائل کھول کے اس طرح چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت نماز کا میسج آنا ہو۔ ہاں بھی تیری نماز قبول ہوگی، اللہ کی طرف سے میسج آ گیا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا جتنی توجہ سے اخبار پڑھتے ہو اتنی توجہ سے کبھی زندگی میں قرآن بھی پڑھا ہے تو؟ کتاب ہدایت آئی ہماری ہدایت کے لیے، اور ہم نے زندگی میں پڑھا نہیں، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ سرکار فرماتے ہیں جس قلب میں، جس دل میں قرآن میں سے کچھ نہ ہو، وہ ایک برباد گھر کی مانند ہے۔ ایک برباد گھر، نَوِّرُ بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ القرآن۔ میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں۔ اسی طرح اہل بیت سے تمسک، رسول نے فرمایا دونوں سے تمسک کرنا۔ یہ گھر میں پنجتن پاک کے نام کا فریم لگا کے، 14 معصومین کے نام کا پہنا فلیکس لگا کے، اور بس یہ تمسک ہو گیا اہل بیت سے۔ تو میرا بھائی خدا کے لیے قرآن اور اہل بیت سے تمسک یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھو، وہ ہمارے لیے ہادی تھے۔ ہماری ہدایت کے لیے قرآن میں پیغام کیا ہے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہماری ہدایت کے لیے کیا فرمایا ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں ان سے تمسک اہل بیت سے تمسک ہے۔ دکان پہ میں نے 14 معصوم کی نام کی تختی لگائی ہوئی ہے، سارا دن بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں۔ میں نے اپنے دکان پہ پنجتن پاک کے نام کا کتبہ لگایا ہوا ہے، وہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے، حرام کھاتا ہوں میں۔ یہ تمسک ہے اہل بیت سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سرکار نے تمسک کا فرمایا ہے، تمسک یعنی ان کی تعلیمات سے تمسک، اور ان کی تعلیمات کی اتباع اور ان کی تعلیمات کی پیروی، یہ ہے جو تمہیں نجات دلائے گی، اور یہ ہے جو تمہیں ہلاکت سے بچائے گی۔ صلوات پڑھو محمد و سمجھ آئیے؟ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، میں سود خور ہوں۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم الخمر، جی کیا ہے آیت مجیدہ؟
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن کہہ رہا ہے یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، شیطانی عمل ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے گھر میں رکھا ہوا ہے، میرے گھر میں چل سارا کچھ ہی رہا ہے. شراب بھی چل رہی ہے، جوا بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرو کہ رب ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے. ایک سلوات پڑھو ذرا سارے. تو بھائی عمل ضروری ہے. بہت عرصہ پہلے میں نے جملہ کہا، پھر جملہ بڑا وائرل ہوا دوستوں نے. دیکھیے میں مومنین آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ہمارا مزاج ہے نا، عمل کی جب بات آئے گی نا عمل کی، تو مومن کہے گا جی کہاں علی، کہاں ہم مولا علی بن سکتے ہیں، کہاں علی کہاں ہم. اور جنت کی بات آئے تو پھر مومن کہتا ہے جہاں علی وہاں ہم. بولو ایسے ہی ہے نا. جنت میں علی مولا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں کیوں نہیں رہتے مولا علی کے ساتھ؟ دنیا میں بندہ یزید کا حامی ہو اور آخرت میں کہ جنت میں مولا حسین کا ساتھ ملے، ایسا ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا شیعتنا معنا فی الجنہ. ہمارے شیعہ جو ہیں، ہمارے شیعہ ہماری راہ پر چلنے والے، ہماری پیروی اور اتباع کرنے والے، وہ جس طرح دنیا میں ہمارے پیچھے جنت میں بھی ہمارے ساتھ. اللہ آپ کو جزائے خیر. تو سامعین گرامی، سرکار نے فرمایا تھا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو گی، گمراہی سے بچ جاؤ. ایک حدیث اس حدیث کے مقابلے میں وہ موجود ہے کہ نہیں جی سرکار نے قرآن اور اہل بیت کو نہیں چھوڑا. ثقلین قرآن اور اہل بیت نہیں ہے، ثقلین قرآن اور میری سنت ہے. یہ حدیث موجود ہے برادران کا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. دوستو میں نے مان لیا کہ رسول اللہ نے قرآن اور سنت کو چھوڑا. میرا سوال یہ ہے کہ سنت کس شکل میں چھوڑی؟ ساتھ دینا میرا تھوڑا سا. رسول اللہ نے جو اپنی سنت چھوڑی وہ کس شکل میں چھوڑی؟ آپ کہیں گے حدیث کی شکل میں چھوڑی، تو احادیث جو ہیں وہ تو سرکار کی رحلت کے 150 سال بعد تدوین ہوئی ہے. سمجھ آ رہی؟ آپ کی جو حدیث کی کتابیں ہیں یا برادران کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، تو یہ حدیث سرکار کی زندگی میں مرتب تھوڑی ہوئی تھی. امام بخاری کا دور کتنا دور ہے اور ثقۃ الاسلام کلینی کا دور کتنا دور ہے. سرکار کے کتنا عرصہ بعد، وہ 100 سال بعد، 150 سال بعد، 200 سال بعد وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے حدیث کو لکھا. سرکار تو فرما رہے تھے میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کس شکل میں چھوڑی رسول کی سنت؟ اس کے علاوہ کوئی جواب کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے کہ سرکار نے وہ سنت چھوڑی افراد کی صورت میں. اور سرکار کے بعد 3 طبقے آقا نے چھوڑے ہیں جو آقا کی سنت بتا سکتے تھے. ایک پیغمبر کے اہل بیت ہیں، دوسرے پیغمبر کے اصحاب ہیں، تیسری پیغمبر کی ازواج. بات سمجھ آ رہی؟ امہات المومنین، اصحاب پیغمبر، آل پیغمبر. ٹھیک ہو گیا؟ میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ عقیدت سلامت رہے، یہ محبت سلامت رہے. دیکھیے کسی بھی شخصیت میں آپ کسی بھی بندے کے طور طریقے، قول، اقوال، افعال، سیرت، کردار، وہ بندہ سب سے بہتر بتا سکتا ہے
جو اس کے جلوت خلوت کا واقف کار ہو، جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہو، جی باہر بھی اس کے ساتھ رہا ہو، گھر میں بھی اس کے ساتھ رہا ہو۔ بات سمجھ آئی؟ میری آپ کی ملاقات تو ہی سال کے بعد، وہ بھی 1 گھنٹہ مجلس پڑی، آپ اپنے گھر میں اپنے گھر۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ آپ کا اخلاق رویہ کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، جی آپ کی فکر کیسی ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے۔ کیونکہ جب بات سنت کی آئے گی نا، یہ ایک نقطہ ذرا سمجھیں، جب بات آتی ہے نا سنت کی، آقا کی سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ سرکار کی مسواک کا سائز کیا ہے اور امامے کا رنگ کیا ہے۔ سنت میں سرکار کی گفتار بھی شامل ہے، سرکار کا کردار بھی شامل ہے، سرکار کی پندار بھی شامل ہے، آقا کا نظریہ، فکر، سوچ، اور آقا کے سامنے کوئی کام ہوا اور سرکار نے ٹوکا نہ، یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو سب سے زیادہ کامن سینس کی بات، سب سے زیادہ کسی بندے کے طور طریقے افعال کون جانتا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ کسی کے ساتھ وقت، یہ بات ہے، یہ بات ہے، اصول۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اب میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا وقت رسول اللہ کے ساتھ مولا علی نے گزارا، اتنا وقت کائنات میں کسی دوسرے بشر نے نہیں گزارا۔ اصحاب ازواج کی حد تھی، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، رب نے فرمایا اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ نبی کی ازواج گھر سے باہر نہیں آتی تھیں، پیغمبر کے اصحاب گھر کے اندر نہیں جاتے تھے۔ تو جب سرکار کی سنت کی بات ہے تو جو گھر کے اندر کا حصہ ہے سرکار کی زندگی کا، وہ بھی تو سنت ہے یا نہیں؟ سنت ہے۔ تو سنت آدھی اصحاب کے پاس، آدھی ازواج کے پاس۔ اہل بیت وہ طبقہ ہیں جو گھر کے باہر بھی رسول کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر بھی رسول کے ساتھ۔ جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے گزارا ہے سرکار دو عالم کے ساتھ، اتنا کسی نے نہیں گزارا۔ اور قدردان بیٹھے ہو جملہ کہنے لگوں، کتنا وقت گزارا مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ؟ 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک۔ جو ہستی سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہی، وہ امیر المومنین کے ساتھ۔ کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی، سرکار دو عالم جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کو لے کے نکلیں، سرکار دو عالم نے استقبال کیا، سرکار نے حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پہلی مرتبہ آنکھیں کھولیں اور پہلی زیارت چہرہ رسالت کی۔ اور جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا علی فرماتے وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِي، جب سرکار کی روح نے پرواز کیا تھا، سرکار دو عالم کا سر مبارک میں علی کے سینے پر تھا۔ سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ مولا علی نے۔ تو پھر بات طے ہو گئی، مولا علی سے بہتر پیغمبر کی سنت کوئی نہیں جانتا، مولا علی علیہ السلام سے بہتر پیغمبر کی سنت کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ مولا علی کو رسول اللہ نے پالا یا نہیں؟ پرورش مولا علی کی رسول اللہ نے کی یا نہیں؟ اچھا، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بس یقین کرو، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، سرکار کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک لحظے کی جو فکر ہوتی ہے، اور فکر کس بارے میں؟
دکان کھولنی ہے، پیسے لینے ہیں، وہ کر نہیں، ہدایت کی تلاش میں فکر، ایک لحظے کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شیخ اعظم انصاری سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی کہ آقا نے فرمایا ایک لحظے کی فکر 60 سال کی عبادت سے کیسے افضل؟ فرمایا جیسے حر نے فکر کی تھی۔ جیسے حر نے فکر کی تھی، بھاگیا نہ راہ نجات۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ سامعین گرامی، ایک طرف امیر المومنین ہے، ولادت مولا علی سے آقا کی رحلت تک سرکار کے ساتھ رہے، سائد کی طرح ساتھ رہے، اور نہج البلاغہ میں جملہ ہے وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ اسرم میں علی مولا فرماتے ہیں میں ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے یوں چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا۔ اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، لمحہ فکریہ ہے۔ مکہ فتح ہوا کب؟ 8 ہجری میں۔ کتنی؟ 8 ہجری کے ذیقعد کے مہینے میں۔ ذیقعد کے بعد ذی الحج یعنی 9 ہجری شروع ہو گیا، یہ ہوا نا۔ ذیقعد کا مہینہ تھا 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا۔ اب 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کا معنی کیا ہے کہ 13 سال رسول اللہ مکی زندگی گزار چکے، 8 سال مدنی زندگی بھی گزار چکے۔ اعلان رسالت کے بعد کل زندگی آقا کی کتنی ہے؟ 23 سال۔ 23 سال، 13 سال مکی زندگی والے، 8 سال مدنی زندگی والے نکالو، پیچھے 2 رہ گئے۔ 2 سال سرکار کی حیات مبارکہ جو ظاہری تھی وہ رہتے تھے جب مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت ایک خاندان مسلمان ہوا، کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ذرا سمجھیے گا بات۔ اب تو ایمان سے بتا کہ وہ جو لوگ مکہ کے فتح ہونے کے وقت اسلام میں داخل ہوئے ان کی تاریخ کیا ہے؟ رسول کو مکہ سے نکالنے والے کون تھے؟ رسول کے ساتھ بدر اور احد کی لڑائی لڑنے والے کون تھے؟ مدینے میں خندق جنگ خندق کے موقع پہ لشکر لے کے کون آیا تھا؟ توجہ میرا بھائی، پیغمبر کے دشمن، پیغمبر کی جان کے دشمن، پیغمبر کے قرآن کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، میرا بھائی جنہوں نے پیغمبر کے خون کے پیاسے شب ہجرت پیغمبر کے قتل کا ارادہ ہو گیا، تبھی تو وہاں سے سرکار ہجرت فرما کے آ گئے تھے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ایک خاندان زندگی ساری گزر گئی، رسول اللہ کی اعلان رسالت کے بعد بھی 21 سال رسول سے دشمنی کی، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن۔ پھر 21 سالوں کے بعد، 21 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، یعنی 21 سال ہو گئے رسول کو اعلان رسالت کیے ہوئے، 21 سال ہو گئے قرآن آتے ہوئے، 21 سال ہو گئے وحی کو نازل ہوتے ہوئے، 21 سالوں میں ایک شخص رسول کا دشمن رہا۔ 8 ہجری کے وہ بھی ذیقعد کے مہینے میں آ کے اسلام قبول کیا۔ اب تیرا ضمیر جج بنا اپنے ضمیر کو اور اپنے ضمیر سے فیصلہ لے، وہ رسول کی سنت بہتر جانتا ہے یا علی رسول کی سنت؟ کون بتائے گا پیغمبر کی جلوت خلوت کو؟ کون بتائے گا پیغمبر کا عقیدہ کیا ہے، پیغمبر کی پسند کیا ہے، پیغمبر کی ناپسند کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ کوئی بشر مولا علی سے بہتر بتا سکے گا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا مسلمانوں کو۔ گولیاں مار دو سارے شیعوں کو، ہم نہیں لیں گے کسی سے سنت سوائے علی ابن ابی طالب۔ اس لیے کہ دیکھو لینی ہے رسول اللہ کی سنت، تو جو رسول کی سنت بہتر جانتا ہے اسی سے لیں گے نا۔ بھائیو، عطائی ڈاکٹروں سے تو دنیا علاج ہی نہیں کرواتی۔ صلوات تو پڑھیں۔ یہ جتنے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں وہ سارے ڈاکٹر ہیں،
اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جو ماہر ہوتا ہے نا، ماہر ہر بندے کی، وہ سرکار کی حدیث ہے العلم، یہ بھی سن لیں، بات آ گئی، لطف لیں، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دین کا علم، ایک ہوتا ہے بدن کا علم۔ یہ بدن کے جو متعلق علوم رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، اور دین کے بارے علم رکھنے والے علماء کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ جس طرح تم بدن بیمار ہو تو ماہر سے ماہر، اچھے سے اچھے پروفیسر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دین کا بھی معاملہ ہو تو پھر جاہل کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اچھے سے اچھے عالم کے پاس۔ سمجھ آئی ہے کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں اردو محاورہ کا، نیم حکیم اور نیم ملا۔ سلوات پڑھ دو۔ اللہ جزائے خیر دے، سلامت رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو میرا بھائی خدا کی قسم، ہر کسی نے مرنا ہے، جان دینی ہے۔ رسول فرما کے گئے میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ہم تو رسول کی سنت کے لیے، رسول نے بھی فرمایا، رب نے بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ پنجابی کا محاورہ ہے، گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے، باہر والے کو کیا پتہ گھر میں کیا ہے۔ تو اگر قرآن پیغمبر کے گھر میں آیا، اہل بیت کے گھر میں اترا، تو پھر پیغمبر کا قرآن اور پیغمبر کا دین بھی اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پرائے گھروں اٹھ نہیں لگتا۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ قرآن اہل بیت کے گھر میں آیا، کچھ دوسروں سے نہیں، صلوات تو پڑھو سارے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ایک بات اور بھی سن لو، 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی وحی غار حرا میں سرکار تھے آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا 21 سال تک۔ اب میرا سوال ہے، ان 21 سالوں میں کوئی قرآن آیا یا نہیں؟ آیا نا؟ تو میرا سوال ہے، ان 21 سالوں میں وہ وحی کون لکھتا رہا؟ بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا نا، کاتب وحی، کاتب وحی۔ وہ کون تھا کاتب وحی جو 21 سال تک لکھتا رہا؟ اور وحی جیسی اہم ترین ذمہ داری پہ رسول اللہ نے جس امین کو مامون کیا ہو، دل نہیں مانتا 21 سال وحی لکھنے والے کو ہٹا کے ایک نو مسلم کو کہیں کہ تو لکھ۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد بلا۔ پھر میں صلوات پڑھو محمد وآل۔ اب تاریخ اسلام میں بہت سارے مقامات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے بہتر پیغمبر کی سنت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب دامن وقت بہت کوتاہ ہے، میں وہ سارے تو نہیں عرض کر سکتا، ایک مقام سن لو، فیصلہ تمہارے اوپر۔ میرے آقا حسین کا رب چاہے گا نا تو ایک ایک جملہ ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ واقعہ مباہلہ سارے جانتے ہیں، یہ تاریخ اسلام کا اہم واقعہ ہے کہ یہ 9 ہجری 24 ذی الحج، یعنی لگ بھگ فتح مکہ کے تقریباً 1 سال بعد، 13 مہینے بعد یہ مباہلہ والا واقعہ ہوا۔ سرکار نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت اسلام کا خط لکھا تھا، 70 پادری وہاں سے مدینے آئے سرکار سے اس موضوع پہ بات کرنے۔
جو کہ سرکار نے دعوت اسلام دی تھی۔ جب وہ مدینے آئے، انہوں نے مدینے آنے کے لیے نا اسپیشل تیاری کی تھی۔ بڑے زرق برق لباس، ریشم و دیبا کے قیمتی ترین لباس انہوں نے بنوائے تھے، اور سونے کی مالائیں، اور ان کے جو کمر بند تھے نا، جو کمر سے پٹکا باندھتے ہیں، وہ سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے، اور ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں۔ یقین فرمائیے وہ جب چلتے تھے نا مدینے میں، تو ان کی جب نگینوں کی چمک پڑتی تھی، مسلمان حیران ہوتے تھے، ایسے قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں، ایسے قیمتی لباس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ پادری حلیہ بنا کے قیمتی لباس سرکار کی خدمت میں پہنچے، آ کے سلام کیا تو سرکار دو عالم نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ سرکار نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ نہ لگایا، مورد استقبال قرار نہ دیا۔ اب یہ عیسائی پریشان۔ تاریخ میں نام حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان، یہ شخصیات جو ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے، تو ان سے کسی ایک دو پادریوں کی شناسائی تھی جو عیسائی آئے تھے اس وفد میں۔ اب پریشان ہے کہ ہمیں سرکار نے دعوت دی، ہم آئیں تو آقا تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ اب یہ شخصیات مسجد میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو اب وہ عیسائی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے سرکار ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ اور ہم نے تو سرکار کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ تو فرمایا کوئی شک نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم، قرآن ہمارے رسول کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ آقا خلق عظیم کی منزل پر فائز۔ تو وجہ کہ ہمیں تو توجہ نہیں کہ سرکار نے ہماری طرف سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہا کہ ان کے صاحب اخلاق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کی وجہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی۔ توجہ، جناب سلمان فارسی نے جب ان پادریوں کو عبد المسیح، ہاں جی، اور ان کا وہ بڑے بڑے جو تھے، تو جناب سلمان فارسی نے جب ان کو پریشان دیکھا تو سب سے جو ان کا وہ بڑا پادری تھا، ہاں جی، اس قف کا ہاتھ پکڑا اور عبد المسیح کا سیدھا لے کے مولا علی کا دروازہ، اور آگے کہتا ہے سلمان، اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو مزاج نبوت کو سمجھتی ہے، اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو مزاج رسالت کی شناسہ ہے۔ رسول اللہ کے اس عمل کی کوئی وضاحت کر سکتا ہے تو صرف علی بن ابی طالب۔ جب الباب کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے، وہی سوال کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں گئے، سلام کا جواب نہیں دیا، سرکار نے اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ مولا امیر نے جب ان کا لباس حلیہ دیکھا، مولا نے فرمایا اسی لباس میں گئے تھے آقا کی بارگاہ میں؟ جی اسی حلیے میں گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا دیکھیے ذرا، مولا نے فرمایا کہ تم تو راہب ہو، تم تو تارک دنیا ہو، تم تو زائد فی دنیا ہو، پادری ہو، یہ کیا ڈھونگ میں رچایا ہوا تم نے؟ جاؤ اپنا راہب و مالا بوریے ٹاٹ کے لباس پہن کے جاؤ، پھر دیکھتے ہیں اسلام کا جواب۔ اچھا کچھ انہیں اطمینان ہو گیا کہ چلو یار کوئی وجہ تو سامنے آئی، اس کو بھی آزما لیتے۔ انہوں نے وہ اپنے زیورات اور اپنے وہ ریشم و دیبا کے لباس اتارے، اپنے وہ راہبانہ جو ان کے لباس تھے ٹاٹ و بوریے کے وہ لباس پہنے۔ اب جو آقا کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار دو عالم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ توجہ توجہ، اور خدا کے لیے میرے انتہائی محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اب یہ جو عیسائیوں کو سلام کا جواب نہ دیا، یہ بھی تو آقا کی ایک سنت ہو گئی نا، یہ بھی تو رسول اللہ کی ایک سنت ہے۔ اور میرا بھائی جو طبقہ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی سنت، ایک سنت کی وضاحت نہ کر سکا، قوم شیعہ کا دماغ خراب ہے، رسول کے بعد سارا دین ان سے لے۔
ہم رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کے گھر والوں سے لیں گے جو رسول کی زندگی میں رسول کی سنت کی وضاحت کر سکتے ہیں، رسول کے بعد بھی رسول کا دین وہی بتا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج 8 محرم ہو گئی۔ من لا یعظہ الفقیہ، ہماری جو حدیث کی 4 کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے من لا یعظہ الفقیہ، اس میں حدیث موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ فرمایا تھا جوان بیٹا۔ سائل نے سوال بدلا، فرزند رسول دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ نہج البلاغہ میں مولا میر کا جملہ ہے موت الولد قاسمۃ الزہر، علی مولا فرماتے ہیں بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی۔ جن کی جوان اولاد ہے اللہ تمہیں اپنی جوان اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ ان جوانوں کو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنائے۔ مدینے سے جب امام حسین علیہ السلام چلے تھے اور کربلا تک بلکہ شب عاشور تک، امام حسین علیہ السلام کا مؤذن تھا حجاج ابن مسروق جوفی۔ یہ دیکھیے آل رسول کتنا اہتمام کرتے تھے، آل رسول نماز کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ایک فرد امام نے صرف اس لیے رکھا تھا کہ جو ہی وقت نماز ہو اور وہ اذان کہے۔ تو یہ حجاج امام کا مؤذن تھا اس پورے سفر میں، لیکن جب صبح عاشور طلوع ہوئی نا، میرے آقا نے فرمایا حجاج اب تو اذان نہیں دے گا، میرا علی اکبر اذان دے گا۔ وہ جوان نوم آدمی ہو، آپ جانتے ہیں یہ ہماری تہذیب ہے، بہت ساری جگہ پر اذان علی اکبر کی مجلس الگ ہوتی ہے، ایسا ہے نا، ساری رات عزادار جاگتے ہیں، پھر وہ سحر کے وقت صبح عاشور اس شہزادہ علی اکبر کی یاد میں اذان پڑھی جاتی ہے۔ اور خدا کے لیے عزادارو، خدا کے لیے کلیجہ پھٹتا ہے اس وقت، اذان ہوتی ہے اور نمازی کوئی نہیں ہوتا، دل دکھتا ہے اس وقت۔ کربلا میں شہزادہ علی اکبر کی اذان کے بعد نماز جماعت قائم ہوئی تھی۔ تو اگر مولا علی اکبر کا ماتمی اور مولا حسین کا، تو تیرے لیے یہ حق بنتا ہے تیرا کہ اگر تو صبح عاشور کی اذان سنے، اذان سن کے آ کے نماز ادا کر، دنیا کو پتہ لگے کہ یہ ہے حسین کا حقیقی عزادار، اے حسین کا غم منانے والے۔ کربلا عاشور کے دن پہلے اصحاب قربان ہوئے، بعد میں آل محمد کے گھرانے کی قربانیاں شروع ہوئی، اور عزاداروں آل محمد کے گھرانے کی پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر ہے۔ سب سے پہلے امام حسین نے اپنے سے شہزادہ جب آئے نا بابا کی خدمت میں، بابا مجھے جب اس نے جہاد دیجیے میدان جانے دی، تو میں نے نہیں پڑھا کسی روایت میں امام حسین علیہ السلام نے کوئی تردد فرمایا ہو اجازت دینے میں، کوئی پس و پیش کی ہو۔ ایک جملہ مقاتل نے لکھا، ناظر الیہ نظر عائس منہ ارخع عینیہ فی مقام، مظلوم کربلا نے ایک مایوسانہ نگاہ علی اکبر میں ڈالی،
اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ مظلوم کربلا نے شہزادے کو تیار کیا، سلاح جنگ پہنائے، فرمایا بیٹا اب جاؤ خیموں میں اپنی پھوپھیوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں کو آخری سلام دے۔ اجرکم علی اللہ۔ آئے اس خیمے میں جہاں بیمار بھائی بستر بیماری پر تھا۔ بھیا میرا سلام آخر ہو، بس میں جا رہا ہوں۔ ہمیں سجاد علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ لباس تمہیں کس نے پہنایا ہے؟ کہا یہ لباس جنگ مجھے بابا نے پہنایا ہے۔ علی اکبر بھائی ایسا کرو میرا لباس تم پہنو، اپنا لباس مجھے۔ علی اکبر تڑپ گئے، بھائی سجاد تو جان اور شام کے بازار جانے، تو جان اور تیری پھوپھیاں جانے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس بھائی بڑا مشکل ودا تھا بھائی کا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گلے میں ماہیں ڈال دی اور خدا جانتا ہے بلند آواز سے روئے، اور اتنا روئے کہ پھوپھیاں بھائیوں کو جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بھائی ایک دوسرے کے گلے سے باہیں نہیں نکالتے۔ غریب کربلا خود اٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ رکھا، ایک سجاد کے کندھے پہ رکھا، فرمایا بیٹا بس کرو میں حسین کی اپنی قسمت، بس کرو میں حسین کی اپنی قسمت۔ اور ماؤں سے پھوپھیوں سے جو ودا تھا، ازادار مقتل نے لکھا جب جوان چلنے لگا ہے نا، خدا کی قسم بیویوں نے حلقہ باندھ کے ماتم کیا، واہ اکبرا واہ علیہ، علی اکبر ہماری غربت پہ ترس کھاؤ، ہم پردیسیوں کی غربت پہ ترس کھاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑی مشکل سے ودا کر کے مظلوم خیمے سے نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب شہزادے کو سوار کرنا چاہا نا گھوڑے پر، اس وقت ایک دعا کی اللہ کی بارگاہ، اور کسی شہید کے روانہ کرتے وقت وہ دعا نہیں کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک وَكُنَّ إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ میرا اللہ اب گواہ رہنا اس قوم پر، اب وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں، جو رفتار و کردار میں، جو گفتار میں سب سے زیادہ مشابہ تیرے رسول کے، اور میرا اللہ تو گواہ ہے جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، علی اکبر کو دیکھ کے تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا۔ بس ایک بات ذرا روک کے سن لیں، پوری کائنات کے مسلمان جو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا جس کی روضہ رسول کو دیکھنے کی تمنا نہ ہو۔ یہ ہے ایسا مسلمان کلمہ بھی رسول کا پڑھتا اور رسول کی گنبد خضرا اور قبر مبارک کو دیکھنے کی تمنا نہ کرتا۔ کروڑوں مسلمان ہیں، میرے علم میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں، جو ہر مہینے جاتے ہیں عمرے کے لیے، ہر مہینے جاتے ہیں مدینہ، اور ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو لے گئے، جو اپنی اہل خانہ کو لے گئے، اپنے بچوں کو لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ مدینہ۔ کیوں لے گئے؟ رسول اللہ کی قبر کی زیارت ہو جائے، رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، ہر مسلمان کی دل کی تمنا۔ میرا آپ سے سوال ہے، میرا آپ سے، گھر گھر میں مسلمان کے گھر گھر میں آج ہر مسلمان کی مسجد میں رسول اللہ کی اس روضہ مبارک قبر مبارک کی تصویریں لگی ہیں یا نہیں؟ اس گنبد خضرا کی تصویریں ہیں یا نہیں؟
یہ کیا ہے؟ تصویر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ رسول اللہ سے عشق کو بتاتا ہے، یہ پیغمبر سے محبت کا اظہار ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی قبر کی تصویر موجود ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پوری دنیا اسلامی میں کہیں کسی جگہ پر، یہ بات میں بعد میں کرتا ہوں، پوری دنیا میں، ترکی میں، چائنا میں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ بہت عزت و احترام کے ساتھ جی فلاں مقام پر سرکار کا منہ مبارک ہے، اقبال رکھا ہوا ہے، فلاں کسی میوزیم میں سرکار کی نالین مبارک پڑی ہے، فلاں کسی جگہ پہ سرکار کی دستار مبارک پڑی ہے۔ خدا جانتا ہے دنیا جوتے اتار کے عزت و احترام کے ساتھ، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے، اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، صرف سرکار سے نسبت دی گئی کہ یہ سرکار کا امامہ مبارک ہے۔ ادھر بادشاہی مسجد میں بھی کچھ حالات پڑے تھے، کچھ چیزیں پڑی تھیں۔ عقیدت و احترام کی انتہا دیکھیے مسلمانوں کی کہ جوتے اتار کے صدیوں بعد آج اگر کوئی چیز رسول اللہ سے اگر فرضی نسبت بھی پیدا کر لیتی ہے، مسلمان اس کا حیا بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو چومتے بھی۔ اب میرا سوال ہے کہ اگر پوری دنیا اسلام میں کسی جگہ یہ ظاہر ہو جائے کہ فلاں شخص کے پاس اصل تصویر رسول اللہ کی موجود ہے، تصویر، خدا کی قسم لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا اسلام اس تصویر کی زیارت کرنے جائے گی یا نہیں جائے گی؟ علی اکبر امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو جیتی جاگتی رسول کی تصویر تھی، اور یہ وہ تصویر تھی جس کی تصدیق امام حسین نے خود کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر جو رسول اللہ کے ہم شکل تھے، جب مدینے میں چلتے تھے، مدینے کے بازاروں میں عورتیں نکل کے گھروں کی چھتوں پر آ جاتی تھی، مرد نکل کے باہر مدینے میں سڑکوں پہ آ جاتے تھے شبیہ رسول کی زیارت کے لیے۔ مدینے کے لوگ رسول اللہ کے بعد، جو رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے، وہ رسول کی زیارت کا شوق پورا کرتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کے ازادارو میرا سوال ہے، وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے کلمہ گو تھے جنہوں نے رسول کی جیتی جاگتی تصویر کو خاکو اور امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے، کننا اذا اشتقنا الی زیارت النبی، میرا اللہ جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، ہم علی اکبر کو دیکھ کے تیرے نبی کی زیارت کا شوق پورا کرتے تھے۔ یہ جملہ بتاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے ساری زندگی جتنی بار بھی علی اکبر کو دیکھا ہے، نانا کی شبیہ اور نانا کی تصویر کی زیارت کے لیے دیکھا۔ عزادارو بس سوار کر دیا شہزادہ علی اکبر کو، سر الاسم اللہ، نام خدا کے لے، نام خدا لے کے آگے بڑھو۔ شہزادہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا تھوڑا سا چلا، شہزادے نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی شخص دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ شہزادے نے گھوڑا روکا، پلٹ کے دیکھا تو غریب بابا حسین آ رہا تھا، کمر پہ ہاتھ تھا۔ شہزادے نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے خود ہی تو مجھے روانہ کیا، بابا آپ نے خود ہی تو مجھے سوار کیا۔ اس وقت مظلوم کربلا نے فرمایا، علی اکبر تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، موت کی طرف جا رہا ہوتا، پھر میں پوچھتا کہ ضعیف باپ کے دل میں کیا گزر۔ اجر سبحان اللہ، نانا کی تصویر کو دوبارہ گلے لگایا اور پھر سوار کیا، اور ایک جملہ فرمایا، علی اکبر بیٹا جاؤ میدان، لیکن جب تک سامنا رہے مجھے مڑ کے دیکھنا۔ وہ عزادارو، ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہے، خصوصاً جوان اولاد سے محبت ہے، لیکن اللہ جانتا جتنی محبت مولا حسین کو علی اکبر سے تھی۔ ایک ذمہ دار عالم دین کا جملہ ہے، جب سر تن سے جدا کیے گئے نا شہداء کے، نیزوں پہ سوار کیے گئے، مظلوم کربلا امام حسین کا سر نوکے نیزہ سے اسی سر کو دیکھتا تھا، اسی نیزے کی طرف نگاہ رہتی تھی جس پہ علی اکبر
دوبارہ ودا کیا، رخصت کیا، شہزادے نے حملہ کیا، 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے علی اکبر کی ماں کے پاس اور آگے کہا ام لیلا میرے نانا کا یہ فرمان ہے، ماں اگر بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ام لیلا ایک بار دعا کرنا میرا اکبر زندہ واپس جناب ام لیلا نے سر سے چادر اتاری، خاک کربلا سر میں ڈالی، یا رادا یوسف اللہ یعقوب، اے یعقوب سے یوسف ملانے والی ذات ایک بار میرا اکبر واپس آ جائے۔ عزاداروں دعا مستجاب ہو گئی، شہزادہ علی اکبر واپس آئے، لیکن حالت کیا تھی؟ زخموں کے منہ کھلے ہوئے، زرہ کی کڑیوں سے خون بہ رہا، اور بابا سے آ کے عرض کیا یا بتا العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا، سکل الحدید یشہدنی، بابا لوہے کے ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، فحلل شربۃ من الماء سبیل بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مظلوم کربلا نے فرمایا یا بنیا ہاتھ لسانک، علی اکبر بیٹا ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ شہزادے نے بابا کے منہ میں زبان رکھی، شہزادہ علی اکبر نے دوسرے لمحے زبان کھینچ کے عرض کیا یا بتا لسانوں کا عیبس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک انگشتر عطا فرمائی، فرمایا بیٹا اس انگشتر کو منہ میں رکھو شاید کچھ تسکین ہو، اور جاؤ بیٹا راہ خدا میں جا۔ پھر ودا کیا۔ شہزادہ علی اکبر نے دوسرا حملہ کیا، 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ مرہ بن منقذ عبدی ملعون کہتا ہے کہ ساری دنیا عرب کا گناہ میری گردن پر، اگر اب یہ جوان میرے پاس سے گزرا اور اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلاؤں، میں ساری دنیا عرب کا گناہ میری گردن پر۔ بس جب شہزادہ پھر گزرا ہے نا قریب سے، اس ملعون نے نیزہ مارا جو عباس جناب علی اکبر کے آگے سینے میں پیوست ہوا۔ عزاداروں سینے میں نیزے کا لگنا تھا، جناب عباس گھوڑے پہ جھک گئے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ جاؤ تحقیق کرو اس روایت کی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اب گھوڑا جس طرف سے گزرتا تھا تلوار والا تلوار ڈالتا تھا، نیزے والا نیزہ مارتا تھا۔ فَقَتَّلُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ إِرْمًا إِرْمًا، زخم زخم ہو گیا علی اکبر کا بدن، اور جب گھوڑے سے گرے پہلے جو شہید گرتا تھا وہ آقا کو مدد کے لیے بلاتا تھا یا مولا ادرکنی، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ایک جملہ کا یا بتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام، آزا جدی رسول اللہ، بابا اب پریشان نہ ہونا کہ آپ مجھے پانی نہ پلا سکے، بابا میرے نانا رسول اللہ آ گئے، جامع کوثر لے کے بابا میں سرار ہوں۔ کربلا اٹھے، عزادر مقتل کا رخ کیا، علی اکبر کی لاش پہ جا رہا ہے بوڑھا باپ، عزادر چلتے ہوئے ایک منزل پھر ایسی آئی بدن کی طاقت ساتھ چھوڑ دے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، دو قدم چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، دو قدم چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، زبان پہ ایک ہی لفظ تھا یا علی یا علی یا علی۔ علماء فرماتے ہمیں نہیں پتا کہ کس علی کو بلا رہے تھے، ممکن ہے نجف سے بابا علی کو بلا رہے ہوں، بابا آؤ علی اکبر کی لاش اٹھانے جا رہا ہوں، ممکن ہے علی اکبر کو بلا رہے ہوں، اور ایک منزل وہ آئی، رب جانے کتنا فاصلہ تھا، زانو بزانو تلاش بسر نصیر، علی اکبر کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا، امام نے علی اکبر کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھ دیے، یا بنیا لقد اشترحت من ہم الدنیا و غمہا، بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا، یا بنیا للدنیا بعد کلفا، علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پر خواب،
अला लानतुल्लाह